بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں صفدر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سرزمین ٹی وی۔ آج جو میں موضوع آپ کے لیے لایا ہوں وہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، کیونکہ اس وقت الیکشن کی آمد ہے اور سیاسی جماعتیں الیکشن کی طرف آہستہ آہستہ راغب ہو رہی ہیں اور ان کے معاملات جو ہیں اب ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ مختلف پارٹیوں نے اپنے نامینیشن پیپرز کے لیے جو امیدوار ہیں ان کی تیاری اور ان کے انٹرویوز شروع کر دیے ہیں۔ اسی طرح الیکشن کمیشن میں بھی جو ان کے شیڈولز ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس گفتگو کے لیے میرے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں جناب عارف میاں صاحب۔ آپ ایک کالم نگار ہیں، اس کے علاوہ آپ 6 کتابوں کے مصنف ہیں اور پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کی معیشت پر آپ کی ایک مثبت اور گہری نظر ہے۔ تو میں آپ سے عارف صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ موجودہ حالات میں جو سیاسی حالات ہیں پاکستان کے، ان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کیا ان میں آپ اس وقت تبدیلی محسوس کر رہے ہیں یا کہ وہی بے ڈنگی چال جو پہلے تھی وہ آج؟ اس پہ آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ بہت شکریہ خان صاحب۔ بات یہ ہے کہ اب جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے، الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، تو اس سے ایک تو ہے کہ جو کنفیوژن تھا میرا خیال ہے کہ وہ اس میں کمی آ رہی ہے کہ الیکشن آیا ہوتے بھی ہیں یا نہیں ہوتے۔ تو ایک تو یہ صورت ہے، اور لوگ ایک نئی پارٹی سے انتخابات کے حوالے سے امیدیں بھی لگانا شروع ہو گئے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا رجحان جو ہے وہ الیکشن اور الیکشن کے بعد کے جو نتائج ہیں ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک مثبت اور اچھی صورت ہے کہ کنفیوژن سے نکل کے جو اگلے حالات ہیں، نتائج ہیں، اس کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو اب جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آیا یہ الیکشن جو ہو رہے ہیں جس صورتحال میں ہو رہے ہیں، مثلا پی ٹی آئی کی ایک صورت ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کافی الیکشن سے دور رکھنے کی، یا تو کیا یہ نتائج جو الیکشن کے ہوں گے وہ پبلک کے لیے اور جو متعلقہ لوگ ہوں گے، مطلب پی ٹی آئی ہے، اس کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے جو ہے وہ بھی شیئر کریں۔ میاں صاحب، آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے اور یقیناً یہ آج کل سوال آپ کو اکثر لوگوں کے منہ سے سننے کو مل رہا ہے کہ کیا پاکستان کے موجودہ 8 فروری کو ہونے والے جو الیکشن ہیں ان کے رزلٹس کو لوگ قبول کریں گے؟ تو میرا تو اس پہ بڑا سیدھا سادہ بیان ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں سوچتا بھی ایسے ہی ہوں کہ ہمیں پازیٹیوٹی پر جانا چاہیے، کیونکہ دیکھیں سیاست اور جو وائلنس ہے اس کو تو ہمیں اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، ان کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے۔ بحیثیت سیاسی جماعت کے پی ٹی آئی کو تو ہر آسائش ملنی چاہیے، جو بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں کسی سیاسی جماعت کے یا بطور شہری کے ووٹر ہونے کی حیثیت سے، ان کا آئین انہیں حق دیتا ہے اور اس حق کے راستے میں کسی ادارے کو، کسی شخص کو حائل نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کو آزادانہ ماحول میں الیکشن کی جو پلینگ فیلڈ ہے اس کو ایکولی ان سب کو دینا چاہیے۔ صرف نقطہ یہی ہے کہ کیا ایسے لوگ جو کہ وائلنس میں 9 مئی کے وائلنس میں شریک تھے، ان کا کیا کیا جائے؟ ان کو تو کسی طرح بھی سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان لوگوں نے ایک ایسا طرز عمل کا اظہار کیا ہے جو کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس میں چاہے کوئی کتنا بڑا نام ہے،
یہ کتنا چھوٹا نام ہے، یہ تخصیص نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ انصاف کی نظر میں تو سب برابر ہیں، لہٰذا ان کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو تو موقع ملنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ابھی نظر نہیں آئی۔ کل پاکستان کے نگران وزیر اعظم کا بھی یہی بیان ہے کہ اس وقت تک تو عمران خان بھی ایلیجبل ہیں الیکشن میں حصہ لینے کے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا بار کسی طرف سے موجودہ حالات میں ہے کہ کسی کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیا جائے۔ باقی میاں صاحب پاکستان کی ایک ہسٹری ہے اور حالات بھی عام طور پہ الیکشن پہ ایسے ہوتے ہی ہیں کہ لوگ چڑھتے سورج کی طرف تو راغب ہوتے ہیں نا، تو جب لوگوں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے حالات جو ہیں ان کی سیاسی قیادت اپنے مسائل میں گرفتار ہے، تو ظاہر ہے جو الیکٹیبلز ہیں اور جو دیکھتے ہیں دریا کا پانی کس طرف جا رہا ہے تو وہ یقیناً اس طرف جاتے ہیں۔ تو اس ان حالات میں پیپلز پارٹی میں کوئی جا رہا ہے یا نون لیگ میں جا رہا ہے تو یہ تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ بھی اس پہ کچھ روشن ڈالیں، کیا کہیں گے آپ؟ میں آپ کی بات سے خان صاحب اتفاق کرتا ہوں کہ اگر کسی پارٹی نے، کسی فرد نے، کسی گروہ نے قانون کو، آئین کو ہاتھ میں لیا ہے، وائلیشن کی ہے، تو اس کے مطابق، قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، جس میں کوئی ریلیف نہیں ہونا چاہیے، چاہے الیکشن ہو رہے ہیں یا الیکشن کے سے ہٹ کے معاملات ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پارٹی ہے اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت بھی پوری طرح سے ملنی چاہیے۔ لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ تو میرا خیال ہے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب ایک پارٹی یا ایک لیڈرشپ کی کمزوری، کوتاہی، بلکہ وائلنس کی وجہ سے اگر صورتحال ایسی پیدا ہوئی ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اس لیڈر کے اوپر ہے یا پارٹی کے اوپر ہے، تو اس پارٹی کو اس کا نقصان ہوگا، اور وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے۔ ایک اور چیز ہے، مثلاً پیپلز پارٹی جیسی جماعت، اس کا بھی بار بار اس طرح کا بیان آ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا۔ کیا یہ نون لیگ کے خلاف، یعنی بظاہر یہ صورتحال ہے جیسے کہتے ہیں کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، تو مطلب ایک تو صورتحال یہ ہے کہ بظاہر نون لیگ کا پلڑا بھاری ہے، پی ٹی آئی نسبتاً زیادہ بہتر مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتی اگر یہ وائلنس کی صورتحال نہ ہوئی ہوتی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت جو پیپلز پارٹی کی جو آواز ہے، پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے، جو وہ میسج لوگوں میں کنوے کر رہی ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ نامناسب کہہ لیں، ایک مایوس کر دینے والی صورتحال ہے کہ الیکشن کو پہلے سے ہی متنازع بنا دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ اس پہ ضرور میاں صاحب، اس پہ بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو یہ پتہ ہی ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ 16 ماہ ان لوگوں نے مل کے حکومت کی ہے۔ ٹھیک ہے، شہباز شریف نون لیگ کی طرف سے وزیر اعظم تھے، لیکن جمہوریت میں موجودہ حالات میں کابینہ کے تمام لوگ برابر ہیں۔ پرائم منسٹر کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اکیلے نہیں کر سکتا، اس میں کیبنٹ کی منظوری جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ثاقب نثار صاحب کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کابینہ کی منظوری کے بغیر پرائم منسٹر اکیلے طور پہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس حکومت پر زرداری صاحب کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا، ان کے نامزد کردہ لوگ تھے اور وہ ہر مشورے میں شامل تھے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس اپنی کارکردگی کو ڈیفینڈ کرنے کا کوئی ان کے پاس مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ وہ کراچی کی حد تک بھی، سندھ کے اندرون اور کراچی شہر کے حالات بھی انہوں نے بہت خراب کیے ہیں، اور آپ اگر ادھر کے لوگوں سے ملیں اور ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ 15 سال سے حکومت کر رہی ہے پیپلز پارٹی براہ راست سندھ پر، اور سندھ کے حالات جو ہیں وہ نہ ہی امن و امان کے حوالے سے ٹھیک ہے،
وہاں جرائم کی جو ریشو ہے وہ باقی پاکستان سے زیادہ ہے، اور نہ ہی لوگوں کے معاشی حالات وہاں ٹھیک ہیں. پانی کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسائل ہیں. آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے پاس بیچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کوئی سودا تھا ہی نہیں. انہوں نے ایک آسان راستہ نکالا ہے پروپوگنڈے کا، اور نون لیگ ایک ایسی جماعت ہے کہ ان کی یہ خوش قسمتی ہے یا کہ بد قسمتی ہے کہ جو بھی بندہ کو بھپتی کستا ہے نا وہ ان پہ بڑی فٹ بیٹھتی ہے. ان کا کوئی شاید آپ کہہ لیں کہ کوئی فریم ورک ہی ایسا ہے کہ کوئی بھی براہ راست کوئی بھی ان پہ مودی کا یار اگر بولا گیا تو وہ بھی ان پہ فٹ کر دیا گیا. اب لاڈلے کا نام آیا ہے تو وہ بھی ان پہ فٹ کر دیا گیا، لیکن ایسی بات ہے نہیں. کوئی ثابت نہیں کر سکا پچھلے اتنے عرصے میں، نہ ہی کوئی کرپشن کا کیس ثابت کر سکا ہے، نہ ہی کشمیر کا یا مودی کا جو مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں کوئی کمزوری دکھائی ہو، میں نہیں سمجھتا. لیکن ان پہ یہ معاملات ان پہ فٹ بڑے ہوتے ہیں، تو آج کل بھی ان پہ فٹ ہوا ہے. حالانکہ لیول پلینگ فیلڈ تو الیکشن جو ہے یہ آپ نے اپنے بل بوتے پہ لڑنا ہے. آپ کا منشور کیا ہے، آپ پاکستان کی قوم کو کون سا معاشی سب سے بڑا اس وقت معاشی مسئلہ ہے اور اس پہ آپ کیا حل پیش کر رہے ہیں، اس کا آپ کے پاس کیا ایجنڈا ہے کہ آپ ملک کے معاشی مسائل جو ہیں وہ کس طرح حل کریں گے. بات تو اصل میں یہی ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو اس طرح ہونا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو کی شکل بگاڑ کر اور لوگوں کو پھر وائلنس اور لوگوں کے اندر نا امیدی اور لوگوں کے اندر ایک ڈسٹرسٹ کا جو مادہ پہلے ہی کافی ہوا ہے. آپ دیکھیں پچھلے 5 سال میں پی ٹی آئی نے اس کو بہت ہوا دی ہے، اور اب وہی روش جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی اختیار کر رہی ہے. یہ ملک و قوم کے لیے کوئی بہتر کی خدمت نہیں ہے. تو ان لوگوں کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے سیاسی منشور جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہیں، تعلیم کا، معاشرت کا اور باقی جو دیگر چیزیں ہیں، اس وقت دنیا میں آپ سمجھتے ہیں بہت زیادہ کہ ہمیں فارن افیئر پہ بہت کام کرنا چاہیے. ہماری وزارت خارجہ بڑا اہم اس وقت ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے، اور اس پہ ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس پہ معاشی حالات کے ساتھ ساتھ آپ کو عالمی معاملات میں کس طرح جانا ہے، یہ بڑا ضروری مسائل ہے، ان پہ بات کرنی چاہیے. تو آپ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان کے جو معاشی حالات اور یہ جو وزارت خارجہ کے معاملات ہیں، خارجی امور جو ہیں، وزارت خارجہ نہیں کہنا چاہیے، خارجی امور جو ہیں، ان میں پاکستان کو کس طرح چلنا چاہیے، اس پہ آپ کیا تجزیہ فرمائیں گے؟ خان صاحب، اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جتنی دیر تک پاکستان تمام دنیا، ہمسایوں اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ انڈیا کے ساتھ اپنے معاملات بہتر نہیں کرتا. اب تو خیر ہمارے لیے ایک اور بھی مسئلہ بن رہا ہے افغانستان بھی بالکل، وہ شاید انڈیا سے بھی آگے نکل رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمسایوں سے جس قدر بھی ممکن ہو، جس حد تک بھی ممکن ہو، تعلقات بہتر بنانا، تجارت شروع کرنا، اپنے معاملات جو تنازعات ہیں کوئی چھوٹے موٹے ریاستوں کے، ہمسایہ ریاستوں کے اندران ہوتے ہیں، تو وہ ٹیبل پہ مطلب ان کو آ کے ان کو سالو کرنا، ان کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا، تو یہ ضروری ہے. اور اگر یہ ہم نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں جو معیشت کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ہم شاید بہتر نہیں کر سکتے. بہت ضروری ہے، بہت بنیادی بات ہے کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ اپنے معاملات درست کریں. ہمسایوں کے ساتھ معاملات ہمارے درست ہوں گے تو تبھی ہم معیشت پہ اپنا فوکس بھی کر سکیں گے. میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن میاں صاحب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے زیادہ قصوروار یہ دو ہمسائے جو ہیں ہمارے، انڈیا اور افغانستان، اس میں ان کا قصور زیادہ ہے. وہ پاکستان میں دیکھیں وائلنس کے جو ہو رہے ہیں واقعات، اس میں
یہ ہمارے جو برادر بھائی ہیں وہ نکل رہے ہیں، ان کے پیچھے انڈیا تک ان کی جو ڈوریاں ہیں وہ جاتی ہیں. تو بہرحال پاکستان کو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہمیں اپنے تئیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان معاملات کو حل کریں، لیکن یقیناً تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اور تبھی جا کے ہمارے ہمسائے بھی ہماری طرف کوئی پیار بری نظر اٹھائیں گے. بصورت دیگر اگر ہم خود ہی انتشار کا شکار رہتے ہیں اور ہمارا اندر ایک جو ہمارے معاملات ہیں وہ ان کا کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اور ہم آپس میں سر پٹول کرتے رہتے ہیں، تو ہم کہیں بھی اپنے سفارتی تعلقات بھی بہتر نہیں کر سکیں گے. ہمیں الیکشن پہ جانا چاہیے، اور الیکشن میں لوگوں کو اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کی اجازت دینی چاہیے، اور اس سے ایک ہماری ایسی حکومت آئے جو کہ اسٹیبل ہو اور وہ ملک کے معاملات کو سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھائے. تو میرا خیال ہے تبھی جا کے ہم کسی کے سامنے ٹیبل پر بھی بات کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بنیادی بات ہے پولیٹیکل میچورٹی کی ہمیں ضرورت ہے، اور پولیٹیکل میچورٹی جو ہے وہ اس حوالے سے بھی ہمیں چاہیے، اس لیے بھی ہمیں چاہیے جو اس وقت صورتحال ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہی، الیکشن کے ابھی ہوئے نہیں ہیں، نتائج ابھی سامنے آئی تو پہلے سے ایک فضا کو خراب کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کی باتیں ہیں، میرے خیال میں پولیٹیشنز کو اور زیادہ سنجیدگی سے ان باتوں کو سوچنا چاہیے اور آپس میں ڈائلاگ کرنے چاہیے، اور جو جمہوری جو ضرورتیں ہیں، جمہوریت کس طرح سے مستحکم ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر، اس حوالے سے اپنی کمٹمنٹ شو کرنی چاہیے. ناظرین، آپ نے جناب عارف میاں صاحب کی باتیں سنی اور اس معاملات پاکستان کے موجودہ معاملات میں آپ نے آگاہی حاصل کی. ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.